الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت اور عاشقان نبوت، آج کا اتحاد امت کے عنوان سے منعقد کیا جانے والا یہ با مقصد اور عظیم الشان یہ پروگرام وقت کی ضرورت اور اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں اور آپ نے منتشر قوموں کو اور منتشر قبائل کو آپ نے متحد فرما دیا. جو لوگ برسوں سے بلکہ سالہ سال سے آپس کے اندر جھگڑتے تھے، آپس کے اندر جنگ و جدال کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد پر سب کو ایک کر دیا. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو تلاوت فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، مفسرین فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر دو قبیلے تھے. ایک قبیلے کا نام اوس تھا اور دوسرے قبیلے کا نام خزرج تھا، اور برسہ برس پہلے معمولی سی عداوت کی بنیاد پر ان لوگوں میں آپس میں دشمنی چلی آ رہی تھی، اور ہر سال میدان جنگ کے اندر وہ لوگ ہتھیاروں سے لیس ہو کر برسر پیکار ہو جاتے تھے. اس میں سے کسی ایک قبیلے کی شکست ہوتی تھی اور کسی کی ہار ہوتی تھی اور کوئی جیتتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لائیں تو اس وقت مکہ سے جو مدینہ تشریف لائے ان کو مہاجر کہا گیا، اور مدینہ منورہ کے اندر جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا جنہوں نے استقبال کیا اور جنہوں نے مواخات کی ان کو انصار کہا جاتا ہے. تو اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے جو تھے وہ انصار میں سے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ دونوں قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا، اور برسہ برس تک جو ہونے والی جنگ، لڑائی، فتنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو آپس کے اندر متحد کر دیا. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہود جو قوم ہے وہ روز اول سے اسلام اور مسلمانوں کی دشمن رہی ہے. ایک بوڑھا یہودی انصار کے دو ساتھیوں کے درمیان سے گزرا، اور اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ یہ مسلمان اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد انہوں نے آپس کے اندر جنگ ختم کر دی. انہیں اپنے وجود اور اپنے اوپر جو ہے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے سے ہم لوگ کمزور ہو جائے اور ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے. چنانچہ اس بوڑھے یہودی نے انصار جو انصار تھے اور جنہوں نے جنگ ختم کر دی تھی، جس کو جنگ بعاث کہا جاتا ہے، تو جنگ بعاث کا تذکرہ چھیڑ دیا اور کہا کہ آپ لوگ تو اوس کے ساتھ لڑتے تھے، آپ لوگ خزرج کے ساتھ لڑتے تھے، آپ لوگ تو سلنڈر ہو گئے اور آپ لوگوں نے جو ہے شکست تسلیم کر لی. آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. چنانچہ پرانی جو غیرت اور حمیت اور پرانی جو عداوت اور دشمنی تھی پھر سے جاگنے لگی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ یہودی لوگ جو ہے مدینہ منورہ کے اندر پھر سے مسلمانوں کو آپس کے اندر لڑانے کی اور آپس کے اندر فتنہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹکڑیوں کے اندر اور گروہ کے اندر آپس کے اندر نہ بٹو۔ آپ یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ لوگ آپس کے اندر دشمن تھے، آپ لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے کا دست و گریبان پکڑتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے اور آپ کو اسلام سے سرفراز کیا اور آپ دونوں قبیلے کو شیر و شکر کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، آپ لوگوں کے اوپر اللہ کا بہت بڑا رحم کا معاملہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اسلام کے اندر اتحاد اور اسلام کے اندر ایکتا اور مسلمانوں کے اندر آپس کی بھائی چارگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی سے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مدینہ پہنچے تو مکہ کے مسلمان اور مہاجرین کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ ان کے پاس فیملی تھی، نہ ان کے پاس کھیتی باڑی تھی، لیکن انصار صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے ایک ایک صحابی کو اپنے سینے سے لگایا، اور کسی کے گھر کے اندر اگر 2 کمرے تھے تو 1 کمرہ جو ہے اس صحابی رسول انصار نے مہاجر کو عنایت کیا، اور کسی کی کھیتی باڑی اگر ہوتی تھی تو کھیتی باڑی کے اندر پارٹنر کر دیا۔ بلکہ روایتوں کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ مہاجرین جو مکے کے لوگ تھے وہ جو کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے تھے، تو مدینہ کے انصار لوگوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ جو ہیں مدینہ تشریف لائے ہیں، آپ کو کھیتی باڑی کرنا نہیں آتا ہے، تو لیکن پھر بھی آپ ہماری کھیتی باڑی کے اندر پارٹنر ہیں، بھاگیدار ہیں، آپ بیٹھے رہیں، جو بھی کھیتی سال کے اندر ہوگی آدھا حصہ ہمارا ہوگا اور آدھا حصہ آپ کا ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا آپس کے درمیان مواخات جس کو کہا جاتا ہے اور اس کی بھائی چارگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دی ہے۔ اسلام کی جتنی بھی فرائض ہے اور جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام اتحاد کی طرف مظاہرہ کرتی ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جو ہے ہم تمام لوگ ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز کے اندر چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے کوئی حبشی ہو، جو ہے تمام کے تمام لوگ ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نماز بھی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ مسلمان آپس کے اندر جب حج کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ حج کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حج جو ہے وہ عرفہ ہے، عرفات ہیں، چونکہ عرفہ کے میدان کے اندر پوری دنیا کے تمام مسلمان جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام لوگوں کو جوڑ کر گئے ہیں، ہم تمام لوگوں کو ملا کر گئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مثال جو ہے کجسد واحد، ایک جسم کی طرح آپ نے مانا ہے۔ جس طرح ایک جسم کے کسی بھی حصے کے اندر اگر ناخون بھی اگر جو ہے کٹ جائے اور نکل جائے تو صرف ناخون کے حصے کو درد نہیں ہوتا ہے بلکہ پورے جسم کو درد ہوتا ہے اور پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ دنیا کے اندر مسلمان کسی بھی گوشے کے اندر ہو، کسی بھی کونے کے اندر ہو، اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہو، اگر مشرق کے کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو مغرب میں درد محسوس ہونا چاہیے، اگر مغرب کے اندر کسی کو درد ہو رہا ہے تو مشرق کے اندر اس تکلیف کو اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں متحد کر کے گئے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، مسلمان آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ قربانی دینے والے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غمگساری کرنے والے ہیں، اس کا نام مومن اور اس کا نام مسلمان ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے حالات یہ ہیں کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ہم گروہوں کے اندر بٹ گئے ہیں، ہم قبائل کے اندر جو ہے بٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کی زوال کا بنیادی جو سبب ہے یہی سبب ہے۔
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو مالٹا کی جیل کے اندر جن کو قید و بند کیا گیا تھا، ان کی تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کو جیل کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد جب ان کو رہا کیا گیا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو ہے تقریر کی، اور ان کے سامنے حالات تھے جیل کے اندر، انگریزوں نے ان کو عجیب و غریب طریقے سے اذیتیں دی تھی، اور 80 سال کا بوڑھا انسان اور پوری زندگی قال اللہ وقال الرسول کی درس کے اندر مشغول رہنے والا انسان، انگریز اس 80 سال کے بوڑھے کو مالٹا کی جیل کے اندر ڈال دیتا ہے، اور جب رہائی ہوتی ہے تو امت کے سامنے جو وہ پیغام دیتے ہیں، ان کو پوچھا گیا کہ اس وقت امت کی پستی اور امت کے زوال کا کیا سبب ہے، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میں نے جیلوں کی تنہائیوں کے اندر اور جو ہے جیل کی تنہائیوں کے اندر غور و فکر کر کے میں نے امت کے جو چیزوں کو میں نے محسوس کیا کہ 2 چیزوں کی وجہ سے مسلمان جو ہے آپس کے اندر مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کا زوال ہے۔ نمبر 1 مسلمانوں کی قرآن سے دوری، مسلمانوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کے بجائے اس کو طاقچوں کے اندر رکھ دیا ہے۔ نمبر 2 مسلمانوں کا آپس کے اندر انتشار اور مسلمانوں کا آپس کے اندر نا اتفاقی، یہ دونوں چیزوں کی بنیاد پر آج پورے عالم کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ تو لیکن آج ہمارا یہ حال ہے، کسی شاعر نے جو ہے ہمارا تقسیم در تقسیم جو ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے بعد پھر ہم مسلکوں کے اندر، مسلکوں کے بعد پھر ہم مشربوں کے اندر، پھر مشرب کے بعد پھر ہم نسبتوں کے اندر، پھر نسبتوں کے بعد ہم خاندانوں کے اندر تقسیم ہو گئے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا شیرازہ بکھر گیا، اور ہماری جو ہے ہماری کمزوریاں ظاہر ہونے لگی، جس کی وجہ سے آپ جو ہے مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ بربادی گلستان کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، بربادی گلستان کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، یہاں پر ہر شاخ میں الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ جب ہم اتنے منتشر ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے نوچنے والے بھی بہت ہیں، کمزور کرنے والے بھی بہت ہمیں مل جائیں گے۔ جو ہے کسی ایک بوڑھے باپ نے وصیت کی، اس کے 5 بیٹے تھے، اور 5 بیٹے کو مرنے سے پہلے ان کو وصیت کی کہ بیٹے آپس کے اندر محبت کے ساتھ رہنا، بیٹے آپس کے اندر متحد ہو کر رہنا۔ اور پھر اس بوڑھے باپ نے بیٹوں کو کہا کہ آپ لکڑیاں لے کر آئیے، چنانچہ 5 بیٹے 5 لکڑیوں کو لے کر آئے، اور 5 لکڑیوں کو ایک ساتھ باندھ دیا گیا، اور بیٹوں کو کہا گیا کہ بیٹے ان لکڑیوں کو آپ توڑو۔ چنانچہ 5 بھائی مل کر اس لکڑیوں کے گٹھر کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لکڑیاں نہیں ٹوٹتی ہیں۔ اس کے بعد باپ کہتا ہے کہ بیٹا اس کو توڑو اور اس لکڑیوں کو الگ کرو، اور ہر ایک بیٹے کو کہا جاتا ہے کہ اپنی لکڑی اپنے ہاتھ میں رکھو اور اس کو توڑو، تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ لکڑیاں ٹوٹ جاتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا اگر متحد رہو گے تو اسی طرح تم مضبوط رہو گے، اگر منتشر ہو جاؤ گے تو کوئی بھی انسان آپ کو کمزور کر دے گا، اور کوئی بھی انسان آپ کو زیر کر سکتا ہے۔ انسان کی اہمیت ہے، آپ جو ہے دکان کے اوپر جب اگر کوئی تھوک مال لیتے ہیں، اگر آپ انگور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو انگور کا خوشہ اگر آپ خریدتے ہیں تو آپ کو 80 روپے کلو کے حساب سے وہ ملتا ہے، لیکن اگر انگور اگر اپنے خوشے سے منتشر ہو گئی، متفرق ہو گئی، تو اس کی قیمت آدھی سے زیادہ ہو جاتی ہے، وہ آپ کو 30 روپے کے کلو میں حساب سے بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ خوشے کے ساتھ ہی متحد تھی تو اس کا وزن تھا، اور جب منتشر ہو گئی تو وہ بحیثیت ہو گئی۔ اس لیے میرا عزیز دوستو بزرگوں، آخر کے اندر یہ شعر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سبق پھر پڑھ تو صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ تو عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا، بتانے رنگ و خو کو توڑ کر تو ملت میں گم ہو جا، نہ تو ایرانی رہے نہ افغانی، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بہت ہی جوش اور ولولے کے ساتھ جتنی مثالیں مفتی صاحب آپ نے پیش کی سب لاجواب۔ پروردگار ہمارے دل و دماغ میں اس کو اتار دے اور ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ مفتی صاحب نے جتنی باتیں کہی اس کا لب و لباب یہ ہے
کہ دریا میں تلاطم ہو تو بچ سکتی ہے کشتی. دریا میں اگر طوفان ہے تو کشتی بچ بھی سکتی ہے. دریا میں تلاطم ہو تو بچ سکتی ہے کشتی. کشتی میں تلاطم ہو تو ساحل نہ ملے گا. اور مشکل یہ ہے ہماری کہ ہماری کشتی میں تلاطم ہے. ہم کو وہ تلاطم مٹانا ہے. مفتی صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں اپنی بات رکھی. آپ کا تمہیدی خطبہ لاجواب رہا. پروردگار ہم کو عمل کی توفیق دے.